حکیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نعمت اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ عزت جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات والا صفات پہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد علماء گرامی قدر اور آپ تمام معزز محترم سامعین و حاضرین و ناظرین، خدا بند عالم ہماری حاضریوں کو قبول فرمائے اور ہماری ان گھڑیوں کو ہمارے لیے باعث نجات فرمائے۔ عزیزان محترم، اللہ عزت جل وعلا نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر ہمارے اوپر بڑا سارا فضل و احسان فرمایا ہے، اور آپ نے تشریف لا کر ہمیں ہمارے خالق حقیقی سے ملایا ہے، ہمیں ہمارے معبود، ہمارے مسجود رب ذوالجلال سے ہمیں ملایا ہے، یعنی ہمیں معرفت، ہمیں پہچان اور ہمیں آشنائی بخشی ہے۔ آپ کے تشریف لانے سے پہلے ہم کھلی گناہیوں میں تھے، ضلالتوں میں تھے، بد عقیدگیوں میں ہم گھرے ہوئے تھے۔ آپ کی تشریف آوری سے ہمیں اپنے خدائے وحدہ کا پتہ چلا ہے کہ ہمارا رب کون ہے، اور ہمارے رب ذوالجلال سے ہم نے محبت کیسے کرنی ہے، ہماری محبتوں کا مستحق، لائق، سب سے زیادہ ہمارا رب ہی ہے، اس کے سوا جتنی محبتیں ہیں وہ ساری پیچھے ہیں، لیکن سب سے زیادہ محبت اللہ رب العزت جل وعلا سے، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اس کی راہ میں جہاد سے ہے۔ یہ معیار ہے محبت کا۔ ہم اپنے طور پہ دنیا میں رہتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے، اپنی اپنی سمجھ سے، سوچ سے، ہم اپنے رشتوں سے اور اپنے کام سے محبت کر رہے ہیں۔ اس وقت باپ سے، ماں سے، بہن سے، بیوی سے، بیٹوں سے، بیٹیوں سے، اپنے شعبے سے، روزگار سے، محنت سے، کمائی سے، مختلف چیزوں سے، جانوروں سے، جانداروں سے ہم محبتیں کر رہے ہیں۔
اپنے اپنے انداز کے مطابق، کسی سے کم کسی سے زیادہ، لیکن ہمیں محبت کا ایک معیار بتایا ہے کہ محبت کا اصل معیار کیا ہے اور محبت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، یعنی محبت کا اصل حقدار ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید برہان رشید میں اس مقام پہ اس آیت کا جو میں نے مختصر حصہ پڑھا ہے، اس کے اندر ہماری محبتوں کا صحیح حقدار جو ہے نا، جو منصب ہے، اس جگہ پہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہماری محبتوں کا اصل لائق قابل مستحق ہے کون۔ محبت تو اور چیزوں سے بھی کی جاتی ہے جو ہم کرتے ہیں، کر رہے ہیں، لیکن فرمایا سب سے زیادہ محبت وہ کس سے ہونی چاہیے؟ تو آیت مبارکہ کے اس حصے کے اندر فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ اس آیت کا جو ترجمہ، جو اس کی مراد ہے، ہمیں وہ فرمایا۔ پیچھے اس آیت کے شروع سے یہاں تک فطری طبی سارے رشتے گنوائے ہیں، ایک ایک کر کے نکھیڑ نکھیڑ کے الگ الگ محبتیں بتائی ہیں کہ محبت باپوں سے بھی ہے، ماؤں سے بھی ہے، بیویوں سے بھی ہے، بیٹوں سے بھی ہے، کوٹھیوں سے بھی محبتیں ہیں، تمہارے گھروں سے بھی محبتیں ہیں، جو کاروبار تم کر رہے ہو اس روزگار، کاروبار، تجارت اور معاش سے بھی محبت ہے تمہاری۔ لیکن فرمایا اگر یہ محبت اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ اگر یہ بڑھ گئی تو فرمایا پھر انتظار کرو، اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آنے والا ہے۔ تو اس آیت سے مراد یہ ہے، معلوم یہ ہوا جو اللہ رب العزت ہم سے چاہتا ہے، جس کا ہمیں آرڈر اور حکم دے رہا ہے، وہ فرمایا سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہو، اللہ کے رسول سے۔ اب یہ محبت، اس کا طریقہ، اس کا انداز، عملی انداز ہمیں پتہ چلتا ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ سے، کہ صحابہ نے کس انداز میں حضور سے محبت کی ہے اور کس انداز میں اپنے رب سے محبت کی ہے، یہ ہمیں صحابہ سے پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے عملی طور پہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جو محبت کر کے نبھا کے انہوں نے بتائی ہے، ہمیں ان سے پتہ چلتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں سب سے پہلے محبت کے باب میں ہمیں سب سے پہلے صحابہ کی مبارک زندگیوں کو دیکھنا ہوگا۔ جیسے جیسے صحابہ اور اہل بیت و اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ اس کے رسول سے محبت کی ہے، اگر ویسے ہمیں محبت کا طریقہ انداز کا پتہ چل گیا اور ہم نے ویسے ہی عملی انداز میں محبت کر لی تو سمجھیں کہ ہم نے اپنے اللہ کو محبوب بنا لیا، اس کے رسول کو محبوب بنا لیا۔ اور اگر ایسا انداز ہمیں نصیب نہ ہوا اور ایسے طریقے نہ ملے تو پھر سمجھو کہ ہم دنیا میں محروم لوٹیں گے، مذموم لوٹیں گے، ہم مقبول ہو کے نہیں جا سکتے۔ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے، مقبول اور منظور ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں صحابہ کی عملی محبتوں کو جانچنا ہوگا کہ صحابہ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبتیں کس انداز میں کی، اللہ اس رسول سے کیسا پیار کیا، وہ عملی طریقہ اور انداز جو ہے ان کی مبارک زندگیوں سے پتہ چلتا ہے۔ آپ جس صحابی کا تذکرہ پڑھ لیں،
جس صحابی کو آپ دیکھ لیں تو ان کی شان براؤن برآں، اور انہوں نے اپنے اپنے انداز میں جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ پیار کی پینگیں ڈالی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے دنیا کی ساری محبتیں رشتے پیچھے، ساری محبتیں ناطے پیچھے، اللہ اس کے رسول سے محبت آگے ہے۔ اللہ اس کے رسول کی محبت کو مقدم رکھا ہے، سب سے آگے رکھا ہے، باقی ساری محبتیں پیچھے۔ حالانکہ ان کے سامنے ان کے باپ بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، مائیں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں، ساری محبتیں نیچے ہیں، اللہ اس کے رسول سے محبت آگے ہے۔ ایک شیابیہ غزوہ احد جب لڑا گیا، جنگ احد کے اندر ایک عورت بھاگی نکلی کار سے، اس نے ایک بندے سے پوچھا کہ بتاؤ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، کیا بنا، جنگ میں لگی ہوئی تھی، بتاؤ اللہ کے محبوب کا کیا حال ہے۔ تو سامنے سے آنے والے نے کہا کہ اماں بی بی آج تیرا باپ فوت ہو گیا، وہ شہید ہو گیا۔ اس نے کہا اسے چھوڑو، مجھے بتاؤ اللہ کے محبوب کا کیا حال ہے۔ بڑی غور طلب بات ہے، باپ کی مرگ کا، شہادت کا، موت کا، قتل کا پتہ چلا ہے، لیکن کہا باپ کو چھوڑو، بتاؤ اللہ کے محبوب کا کیا حال ہے۔ پھر آگے بڑھی، دوسرے نے کہہ دیا بی بی بڑا افسوس ہوا تیرا خاوند فوت ہو گیا۔ اس نے کہا اسے چھوڑو، بتاؤ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے۔ پھر آگے بڑھی، بندنا بی بی تیرا تو بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ اس نے کہا اسے چھوڑو، بتاؤ اللہ کے محبوب کا کیا حال ہے۔ حدیث مبارکہ کے لفظوں کا مفہوم اور لفظ جو حدیث پاک کے، اس نے کہا کہ ایک سے کہا کہ مجھے لے چلو اللہ کے محبوب کو بتاؤ، اس نے کہا کہ اللہ کا فضل ہے وہ ٹھیک ہے، کہا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو۔ اس بندے کے ساتھ آگے بڑی گئی، دیکھا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحیح سلامت بیٹھے ہوئے، بی بی نے دیکھ کے کلمہ شکر پڑھا، اور دیکھ کے نا راضی ہوتے ہوئے، خوش ہوتے ہوئے، یہ اس کے لفظ تھے جو حدیث مبارکہ میں ہیں، وہ کہنے لگی کل مصیبہ بعد کا جلالا۔ اس نے کہا اللہ کے محبوب صحیح ہیں، اگر یہ سلامت ہے تو میری ساری مصیبتیں وہ بعد کی بات ہے، وہ آسان ہے اگر اللہ کے محبوب سلامت ہے۔ اس نے کہا اللہ کے محبوب سلامت ہے تو میری ساری مصیبتیں آسان ہیں، سب سے پہلے آپ ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ میں یہ شان ہے صحابہ صحابیات کی، اس رنگ میں، اس سانچے میں، اس معیار پہ بڑھ کے انہوں نے اللہ کے رسول سے محبت کی ہے۔ یہ محبت، یہ پیار کی پینگیں انہوں نے یوں ڈالی ہے، اس انداز کے ساتھ، انہیں کوئی اور نظر نہیں آتا تھا، ہر وقت وہ بے چین رہتے تھے حضور کے دیدار کو، حضور کی ملاقات کو، اٹھتے ہی نہیں تھے پاس سے، بیٹھے رہتے حضور کا انتظار کرتے کہ حضور آ جائے، اور ادب سے، احترام سے، احادیث میں آتا ہے حضور کے سامنے یوں تعظیم، توقیر اور ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھتے تھے جیسے جسموں میں جانیں ہوئی ہیں۔ کبھی کبھی یوں گمسم ہو کے حضور کے سامنے بیٹھے، اس قدر نرم ملائم ہو کے اور سٹل ہو کے بیٹھتے کہ سر نہیں اٹھاتے تھے، پرندے آ کے ان کے سروں کے اوپر بیٹھ جاتے تھے، پرندے آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ پرندہ کب آتا ہے؟ جب پرندے کو ڈر نہ ہو، کوئی خوف نہ ہو کہ مجھے پکڑے گا، تو یعنی یوں وہ بے ضرر ہو کے بیٹھتے تھے، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ۔ کبھی کبھی ان کے سروں کے اوپر پرندے آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ یہ محاورہ ہے کہ وہ یوں بیٹھتے تھے جیسے ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوتے تھے، سکون کے ساتھ، اس ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اور ایک ایک رمز کو، اشارے کو وہ دیکھتے رہتے کہ اب حضور ہاتھ کیسے اٹھا رہے ہیں، ہاتھ کیسے رکھ رہے ہیں،
حضور ہل کیسے رہے، حضور بولتے کیسے، حضور اٹھتے کیسے، حضور بیٹھتے کیسے، ایک ایک ادا کو رمز کو نوٹ کرتے تھے۔ پھر اللہ کے محبوب نے ان کے دلوں میں خالصتاً اپنے رب کی محبت ڈالی ہے، محبت الہی یوں ڈالی ہے، اپنے رب کے سوا انہیں کوئی اور نظر آتا ہی نہیں تھا۔ یوں توحید کی مے پی ہے، یوں اخلاص آیا ہے، یوں خلوص آیا ہے، یوں ستھرا پن آیا ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ کے منوں کے اندر کسی قسم کا کوئی شرک، بدعت، خرافات، توہم پرستی بالکل نہیں تھی۔ جب سے صحابہ حضور کے دست شفقت پہ ایمان لائے، اس کے بعد کسی قسم کا پھر درمیان میں کوئی زیغ میل کچیل آئی نہیں۔ یہ اس کا نام ہے محبت الہی اور محبت رسول۔ اللہ کے رسول کے سوا میں کوئی پھر اور جچتا ہی نہیں تھا، کوئی منوں میں اور کوئی آتا ہی نہیں تھا۔ اور ہر وقت اللہ کے محبوب کو دیکھتے حضور خوش کیسے ہوتے، حضور ناراض کیسے ہوتے۔ جیسے یہاں فرمایا نا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یہ فرمایا احب سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہو، اس کے رسول سے ہو۔ ایسے ہی اگلے مقام پر فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، فرمایا اللہ اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ انہیں راضی کیا جائے، سب سے زیادہ حقدار ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت بھی اللہ اس کے رسول سے ہو، اور ہر وقت جو ہمارے دلوں میں جو مقام رضا بھی ہے نا کہ رضوان کیسے حاصل ہو سکتی ہے، رضوان رضا کس کے لیے، تو فرمایا رضا کے لیے بھی سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اللہ اس کا رسول راضی ہے۔ ساری رضائیں بعد میں، لیکن سب سے زیادہ جو رضا ہے وہ فرمایا اللہ اس کا رسول زیادہ حقدار ہے انہیں راضی کیا جائے۔ وہ راضی کیسے ہوتے ہیں، وہ راضی کیسے ہوتے ہیں؟ تو اللہ اس کے رسول کی رضا ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، اس کی محبت ہی ان کی رضا ہے۔ صحابہ نور کرتے تھے اور پھونک پھونک کے قدم رکھتے تھے، یوں طرز زندگی گزاری ہے صحابہ نے، بڑی منجھی ہوئی ناپی تولی ہوئی زندگی صحابہ کی ہے۔ تو یہ آپ کو سنانے کا مقصد کیا ہے کہ حضور کے سامنے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھنے والے سب سے پہلے یہ شاگردان رشید، یہ سرکار کے صحابہ اہل بیت ہے۔ انہوں نے جس عملی طریقے سے حضور سے محبت کی ہے وہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ وہ ہمیں سبق سکھا رہے کہ تم نے محبت ایسے کرنی ہے، اگر ہماری محبت ویسی ہو گئی تو سمجھ لو ہمارا بیڑا پار ہے، اور اگر ایسی محبت نہ ہوئی تو ہم اس دنیا سے نکارا لوٹیں گے۔ ایسی محبت دلوں میں پیدا کریں۔ ایک صحابی اپنا مکان بناتے ہیں، یہ مقام رضا ہے اور یہ مقام محبت ہے۔ ایسی محبتوں کی آج ضرورت ہے، اس وقت ایسی عملی محبت کی، خالی نعروں سے نہیں، پھوکوں سے نہیں، برقوں سے نہیں، عملی طور پہ اپنے آپ کو اس محبت کے سچے میں ڈھال لیں، عملی طور پہ نظر آئے، عملی طور پہ فقیر نظر آئے، عملی طور پہ درویش نظر آئے۔ جیسا صحابہ کا حلیہ، جیسا صحابہ کا انداز ہے، جس انداز کے ساتھ انہوں نے محبت کی ویسا انداز بنا لو، ویسا حلیہ بنا لو، ویسا کردار، ویسا گفتار، ویسی رفتار، ویسی آواز، ویسی پیدا کرو۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر سونے پہ سو جائے۔ ایک صحابی مکان بناتے ہیں، مکان ان کا، انہوں نے گنبد نما مکان بنایا، گنبد نما۔ سرکار گزرے اس راستے سے ساتھ صحابہ ہیں، تو مکان دیکھا نا، تو مکان کو دیکھ کے حضور نے پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ تو ایک ساتھ چلتے ہوئے صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ فلاں بن فلاں کا ہے۔ سرکار نے فرمایا اچھا دیکھا نا ذرا، صرف حضور نے دیکھا ہے، صرف دیکھا ہے کہ وہ مکان یہ ہے کس کا،
تو ان کی نظر کو، حضور کی نگاہ مبارک کو صحابہ بھانپ گئے، جو ساتھ چل رہے ساتھی وہ بھانپ گئے، یہ مکان حضور کو پسند نہیں آیا۔ حدیث مبارکہ کے لفظوں کا مفہوم یہ ہے کہ صحابہ جان گئے یہ جو سرکار نے اس انداز سے پوچھا ہے نا، لگتا ہے یہ مکان حضور کو پسند نہیں آیا، یہ اس کی بناوٹ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ صحابہ نے حضور سے جب یہ سنا نا بس کہ حضور نے اس انداز سے اس کو دیکھا ہے، تو بعد میں جس کا مکان تھا نا اسے ملے، اسے کہا یار آج سرکار گزر رہے تھے یہاں سے تیرے مکان کے پاس سے، انہیں آج تیرا مکان پسند نہیں آیا۔ اس نے کہا اچھا، وہ دوڑا، اس نے کئی اٹھائی، بیلچا کسی اٹھائی، اس نے سارا مکان زمین بوس کر دیا، ڈھا دیا، اس نے سارا مکان گرا دیا۔ دوسرا تیسرا جھڑا پھر ہوا نا تو سرکار پھر ادھر سے گزرے، تو سرکار نے دیکھا وہ مکان گرا ہوا ہے، اب ساتھ وہ مالک مکان بھی جا رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا ادھر تو نیا مکان بنا تھا، وہ ساتھ چل رہا ہے۔ اب یہ جواب سنیں، یہ جواب سنیں، اور یہ جواب ہماری پوری زندگیوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اسے ابھی ساتھ چل رہے، سرکار نے فرمایا ادھر تو مکان نیا بنا تھا، تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ ہاں میں نے سنا تھا کہ وہ مکان آپ کو پسند نہیں آیا، اس لیے میں نے اسے گرا دیا۔ ذرا دیکھیں نا، یہ ہے محبت الہی اور محبت رسول، اور یہ ہے مقام رضا۔ اگر رضا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول راضی ہو جائے، ہم سے وہ خوش ہو جائیں، تو یہ ہے خوشی، اس کا نام خوشی ہے۔ جو چیز حضور کو پسند آئے اسے بنا لو، رکھ لو، کر لو، لے آؤ، کر لو، اور جس سے حضور خوش نہیں ہوتے اسے ہٹا دو، اسے گرا دو، اسے ڈھا دو، اس کے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ اس سانچے میں اگر ڈھلیں گے تو اس کا نام ہے محبت رسول، اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے، اس محبت کا، یہ جو ابھی اتنی باتیں میں نے بار بار محبت کی ہے نا، محبت کی بارے میں آپ کو بات سنائی، اس محبت کا تقاضا یہ ہے۔ محبت کا پتہ کیسے چلے گا کہ محبت ہے کیسی؟ محبت کے جو ہے اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ، اس کی آؤٹ پٹ، اس کے ثمرات کیسے پتہ چلیں گے کہ واقعی بندہ محب ہے؟ تو محبت کا تقاضا جو سرکار نے خود بیان فرمایا، سرکار فرماتے ہیں من احب سنتی، جس بندے نے میری سنت سے پیار کر لیا، فقط احبنی، بس تحقیق اس نے مجھ سے محبت کر لی۔ جس نے میری سنت سے پیار کر لیا، تحقیق اس نے میرے ساتھ پیار کر لیا۔ ومن احبنی، اور جس بندے نے مجھ سے پیار کر لیا، کون معی فی الجنہ، تو فرمایا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ تو یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اپنے آپ کو مطلب یہ ہے کہ عملی سانچے میں لے آؤ، ہم کہنے سے بولنے سے نہیں، بلکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم غلام رسول نظر آئیں، ہم دور سے ہی ہم غلام رسول نظر آئیں، ہم دور سے ہی بندہ خدا، بندہ مصطفیٰ نظر آئیں، ہمیں کہنا نہ پڑے، کارڈوں کی ضرورت ہی نہیں، تصویروں کی ضرورت ہی نہیں، اناؤنسنگ کی ضرورت ہی نہیں، کسی بندے کے کہنے کے تعارف کی ضرورت ہی نہیں کہ کوئی بندہ ہماری ترجمانی کرے کہے کہ یہ حضرت صاحب آ رہے ہیں، یہ بندہ بڑا نیکوکار ہے، یہ بندہ بڑا صالح، یہ بندہ صحیح عاشق مصطفیٰ ہے، یہ بندہ محب مصطفیٰ ہے، یہ بندہ اللہ اس کے رسول سے بڑا پیار کرنے والا ہے، کسی کے کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تم دور سے آ رہے ہو نا تو پتہ چل جائے کہ غلام رسول آ رہا ہے، غلام رسول آ رہا ہے۔ ابھی وہ چند دن پہلے یہ نوجوان ساتھی یہ جانتے ہیں، ایک تصویر میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی تھی، ایک بلوچستان کے یا سندھ کے ایک بزرگ تھا، مدینہ طیبہ شریف ہو گیا، بکریوں کا چروایا تھا، بڑا غریب آدمی تھا، بکریاں شکریاں بیچ کے وہ وہاں پہنچا، عمرہ شریف کی سعادت نصیب ہوئی، تو اس کے ساتھ یوں پگڑی تھی اور اس کا لمبا یہ لباس تھا، کرتا تھا،
طریقوں والا لمبا، اور اوپر اس کے یوں سے رومال کیا ہوا تھا، جیسے پہلے زمانے کے ہمارے بزرگ بابے جو تھے وہ کرتے تھے. ہاتھ میں اس کے کھنڈی تھی. صرف مدینہ شریف کو گھوم رہا ہے، نکلا نا، ایک بندے نے اس کی تصویر کھینچی کہ واقعی یار بابے کا لباس بڑا اچھا ہے، بڑا پرانا بزرگوں جیسا اس نے لباس پہنا ہوا ہے. اس سوچ کے ساتھ اس نے تصویر کھینچ کے میڈیا کے اوپر وائرل کر دی. بس اس کی تصویر وہ لگانی تھی تو پوری دنیا کے اندر وہ تصویر گھومی ہے. بظاہر تو یہ بات، حقیقت میں جو لطف مجھے آیا ہے کہ تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. دراصل جو مجھے لطف آیا، میں یہ سمجھاؤں کہ اللہ رب العزت نے اس بابے کو عزت عطا کرنی تھی تو ایسا لباس بابے نے پہنا ہے، اس لباس کی نسبت سے، اس لباس کی بناوٹ سے کہ بابا ہے، بزرگ ہے، سفید ریش ہے، سر پہ دستار ہے، لمبے کپڑے پہنے ہوئے، ہاتھ میں کھنڈی. تو یہ سنت سرکار بھی تھی، سنت صحابہ بھی تھی. ان کے لباس بھی جیسے ایسے ہی ان کے جو لباس تھے اس دور کے وہ بھی یوں تھے. تو اس دور کے ساتھ جو شباہت ملی ہے بابے کے لباس کو، اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں مقبول بنا دی ہے. اب بھی وہ تصویر گھوم رہی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ویسا لباس بنائیں، ویسا لباس پہنیں، اپنے حلیے ویسے بنا لیں. اگر ہمارے مخالف، اگر دشمن اسلام، دشمن ایمان اگر پینٹ شرٹ پہن کے تو اپنا طلوع امتیاز سمجھتے ہیں، ٹائی لگا کے، پینٹ شرٹ پا کے، ننگے ہو کے، کچھا پا کے، اگر وہ صبح جا کے بیکری سے سامان لیتے ہیں صرف کچھا پا کے، ان کے پٹ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان کا پیٹ بھی سارا نظر آ رہا ہوتا ہے، سارے ننگے ہوتے ہیں، خالی کچھا پا کے صبح سے جا کے ناشتہ جا کے بیکری سے لیتے ہیں. تو ہمیں کیا ہے، اگر وہ یوں کرتے ہیں تو ہم یوں لمبا لباس پہن کے حضور کی سنت کو پورا کر کے ہم بھی جائیں گا تاکہ فرق نظر آ جائے. اگر ایک غیر مسلم کا لباس بھی ویسا ہو، مسلم کا لباس بھی ویسا ہو تو پھر فرق تو نہیں ہے نا. مسلمان کا لباس بھی ویسا، غیر مسلم کا لباس بھی ویسا، تو فرق تو نہیں ہے نظر. آج اکثر و بیشتر آپ اگر دیکھ لیں ایئرپورٹوں کے اوپر یا یورپ کے اندر جہاں مسلم بھی ہیں جہاں نان مسلم بھی ہیں تو فرق ہی نہیں نظر آتا. جو مسلمان ہے وہ بھی کلین شیو ہے، جو غیر مسلم وہ بھی کلین شیو ہے، اس نے بھی پینٹ شرٹ لگائی ہوئی ہے، ٹائی لگائی ہوئی ہے، تو ہمارے بندوں نے بھی لگائی، پھر فرق تو نہیں نظر آتا نا. کیسے پتہ چلے گا؟ شاید کبھی کلمہ پڑھے گا، اونچی کلمہ پڑھے گا، ہم سنیں گے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ واقعی یہ بندہ مسلمان ہے، لیکن پھر بولنے کی سوا تو پھر فرق نظر آتا ہی نہیں. اور حالانکہ حدیث مبارکہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جس کی شبہات اختیار کرتا ہے کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا، جو جس کی شبہات اختیار کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے نا ایز اے مسلمان، ہم جہاں کہیں بھی ہوں، ہمیں چاہیے نا کہ ہم ان سے ایک فرق رکھیں، ایک امتیاز رکھیں، ایک تمیز رکھیں. اگر انہیں اپنے کفر پہ، اگر انہیں اپنے شرک کے اوپر اگر فخر ہے، ناز ہے، تو ہمیں بھی تو اپنے ایمان اور اسلام پہ ناز ہونا چاہیے نا. ہمیں بھی تو اپنے ایمان اور اپنے اسلام پہ ہمیں بھی تو فخر ہونا چاہیے نا. وہ نہ کر کے بڑے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کر کے ہم عوام کے سامنے، امت کے سامنے، سٹیج کے سامنے ہم آئیں. تو لہٰذا یہ محبت کے تقاضے ہیں. ہمیں فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، فرمایا سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہو اور اس کی راہ میں جہاد سے ہو. آج جہاد کے حوالے سے یہ ہمارا کنسیپٹ بھی بڑا سارا گم کر دیا گیا ہے. اس آیت کے اندر جہاں اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت کا درس دیا گیا نا، اسی کے ساتھ جہاد کو بھی محبوب بنانا لازم قرار دیا ہے. یعنی سب سے زیادہ محبت جہاد سے ہو. ہمارے سربراہان نے جتنی کوشش ہو سکتی تھی، زور لگ سکتا تھا، ماضی سے وہ چلے آ رہے ہیں، انہوں نے جہاد کو آ کے دبایا ہے، ختم کیا ہے.
جہاد کی آیتوں کو اپنے سلیبسوں سے نکال دیا، خاص کر جو کالج یونیورسٹی لیول پہ انہوں نے جا کے جہاد کی آیتوں کو کتابوں سے نکال دیا، تاکہ نہ رہا بانس نہ بجے بانس سے، نہ یہ کتاب کے اندر آئے، نہ سکون کو طالب علم کو جہاد کی الفت محبت پیدا ہو۔ یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہمیں تو قرآن و سنت کے اندر جہاد کے ساتھ اللہ نے اپنی محبت کے ساتھ ساتھ فرمایا پھر میرے ساتھ میری راہ میں لڑنا بھی تمہیں محبوب ہونا چاہیے۔ آج اس مثال کو آج فلسطین والوں نے آج زندہ کر کے دکھا دیا ہے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ویسے تو جو ان کی جانوں کا ضیاع ہے، جو انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، دنیاوی اعتبار سے ان کی جان مال اور ان کے گھروں کا صدمہ اور دکھ بھی بہت ہے، دل پارا پارا ہے ایز اے مسلم، اور اس کے ساتھ ساتھ فخر بھی ہے کہ یقیناً انہوں نے ایک بہت بڑی تاریخ رقم کر دی ہے۔ اسرائیل اور اسرائیل کے جتنے ساتھی ہیں ان کا وہ جو غرور گھمنڈ اور وہ تکبر جو تھا ان کے اندر، جو سمجھتے تھے کہ بس زمین کے اوپر کامیابی کے لیے ٹیکنالوجی ضروری ہے، اور ٹیکنالوجی جو ہمارا معیار ہے، اور اس ٹیکنالوجی کو کوئی دنیا کی طاقت جو ہے وہ ہرا نہیں سکتی۔ اللہ رب العزت نے ان ابابیلوں سے، حماس والوں سے، فلسطین والوں سے، جو اسرائیل کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہیں، تعداد میں تھوڑے ہیں، ایمونیشن میں تھوڑے ہیں، وہ سب پاور میں تھوڑے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھوں سے آج اسرائیل کو یوں شکست دی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی آج اس وقت جو ہے ایک مثال ہے۔ ہماری دلی دعائیں اللہ رب العزت فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پہ اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے، اللہ رب العزت اپنی نصرت فرمائے، اللہ رب العزت انہیں غلبہ دے، انہیں فتح دے، انہیں کامیابی دے، اور ان کے مد مقابل جو اسرائیل اور اسرائیل کے جتنے ساتھی جو اپنے گندے عزائم اسلام کی خاطر، ایمان کی خاطر، اور تمام اسلامی ممالک اور بالخصوص پاکستان کی خاطر وہ جو اپنے دلوں کے اندر جو کوڑ اور میل رکھتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں نیست و نابود فرمائے، اور اللہ کریم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایمان اور اسلام کو غلبہ دے، اور نظام مصطفیٰ کو پوری دنیا کو پر رائج فرما دے، اور اللہ کریم اپنی اور اپنے محبوب کی محبت کے ساتھ ساتھ ہمارے دلوں میں جہاد کے جذبوں کو اللہ کریم جاگزین فرما دے، اور اللہ کریم وہ وقت لائے جب ہم سارے خود، جب ہم بنفس نفیس میں آپ سارے اور ہماری اولادیں جہاد کے لیے کمر کس کے ہم نکلیں۔ بھائی ہمارے انبیاء و مرسلین، تمام اللہ کے نبی، اور بالخصوص میرے اور آپ کے جانوں ایمانوں کے والی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی، انہوں نے یہ صرف یہ کام آ کے نہیں کیا، بلکہ اس مشن کے ساتھ ساتھ انہوں نے باقاعدہ باضابطہ طور پہ شہادت کی موت کی دعائیں مانگی ہیں۔ اللہ کے حضور دعائیں مانگا کرتے تھے، بلکہ ایک حدیث پاک میں ایک دعا بتائی گئی ہے کہ جب کوئی بندہ بھی نیا لباس پہنے نا، نئے کپڑے پہنے، درزی سے جیسے نئے لائے نا گھر، تو جیسے وہ نئے کپڑے لا کے پہلے دن وہ پہنے نا، اسے چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھے۔ یہ مصنوع ایک دعا ہے کہ البس جدیدہ، کہ اے بندہ تو انشاءاللہ ہمیشہ نیا لباس پہنتا رہے، البس جدیدہ، تو ہمیشہ نیا لباس پہنے، یعنی تیرے پاس اتنی وسعت طاقت پاور ہو کہ تو نیا لباس خرید سکے، لے سکے اور پہن سکے۔ البس جدیدہ وعیش حمیدہ، اور تو اچھی زندگی گزارے، ومت شہیدہ، اور اے اللہ مجھے شہیدوں والی موت دے، مجھے شہیدوں والی موت دے۔ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شہادت کی موت کی دعائیں مانگتے گئے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم شہادت کی موت کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ وہ عملی جذبہ بھی اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے، اور ہم سب کو اپنی ذات مبارکہ کا ڈر، خوف، تقوی نصیب فرمائے، اور اپنی محبت عطا کرے، اور اپنے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اور اپنے حضور کے جو جانشین، حضور کے خلفاء، حضور کے صحابہ،
ان کے طریقوں جیسی ہمیں بھی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔